نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم لوگ سورہ نمبر 57 سٹارٹ کریں گے، سورہ حدید۔ سورہ حدید جو ہے مدنی ہے، اس سے پہلے جو ہم نے سورہ واقعہ پڑھی تھی یہ مکی سورہ تھی، اور ان دونوں میں جو ہے نا یہ سورہ واقعہ کی مثنیٰ ہے، یعنی کہ اس میں ملتی جلتی باتیں ہیں۔ مدنی سورہ ہے، 29 آیات ہے، 4 رکوع ہے، اور نزول کے حساب سے اس کا نمبر 94 ہے، یعنی کافی بعد میں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، سبح، بس تسبیح بیان کیجئے، للہ، اللہ کی، ما فی السماواتی، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، والارضی، اور زمین میں۔ السلام علیکم نظر بھابی، وی جسٹ اسٹارٹیڈ، فرسٹ آیت پہ ہی ابھی ہم۔ سبح، تسبیح کی ہے، للہ، اللہ کے لیے، ما فی السماواتی، جو کچھ بھی آسمان میں ہے یا جو چیزیں آسمان میں، والارضی، اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی ہر چیز اس کائنات میں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کو بنانے والا اور پالنے والا ہر طرح کے داغ سے، کمزوری سے، کمیوں سے، خطاؤں سے، برائیوں سے پاک ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کسی بھی طرح کی کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے، کوئی ایررز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تعریف تو اس کے ہونے میں ہی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خود کی ہونے میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی صفتوں میں بھی ہے، اس کے کاموں میں بھی ہے، اور اس کے حکموں میں بھی ہے۔ چاہے مخلوق ہو یا پودے، ہر شے زمین اور آسمان کی اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ سورہ اسراء میں بھی ہم نے پہلے پڑھا، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، پر تم اسے سمجھتے نہیں۔ آپ شام کے وقت دیکھیں، پیڑ کے پتے بھی اکثر جھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جھکے ہوئے پتے کیا ہیں؟ مغرب کے وقت جب آپ دیکھتے ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز پر غالب، ہر چیز کا مالک ہونا۔ ایسا کچھ نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو، کوئی نہیں جو اس پر غالب آ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں سے جو ہیں بہت اوپر ہیں۔ اچھا، اس کے سٹارٹنگ میں اس سورہ کے لیے سورہ حدید کی ایک خاصیت آتی ہے، وہ کیا آتی ہے؟ اس سورہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم المسبحات کہتے تھے، اور سونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے تھے؟ ان فیہن آیۃ افضل من الف آیہ، ان میں ایک آیات ہے جو کہ 1000 آیتوں سے بیٹر ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور جگہ پہ آگے اس حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت میں اس سورہ میں وہ کون سی آیت ہے؟ وہ ہے آیت نمبر 3 جو ہم ابھی آگے پڑھیں گے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو یہ والی جو آیات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی آیات ہے، لیکن اس کے بارے میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ آیات ہے جو سب سے بیٹر ہے۔ اور سبحانہ و تعالی کہتے ہیں کہ اپنا جو پورا یقین ہے اور اپنی جو پوری ڈیپینڈنسی ہے، یعنی کسی پہ کسی کے بھروسے ہم جیسے جیتے ہیں، تو صرف اللہ کے بھروسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں یہ چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، کسی شخص پہ نہیں، کسی مال پہ نہیں، کسی گھر پہ نہیں، کسی جاب پہ نہیں۔ ہمارا توکل کس پہ ہونا چاہیے؟
صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ جاب بھی آج ہے کل نہیں رہے گی، پیسہ بھی آج ہے کل ہو سکتا ہے نہ ہو، آج نہیں ہے تو کل ہو سکتا ہے بہت ہو، تو ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا۔ یہ جو غیب کی باتیں ہمیں نہیں پتا، غیب کی باتیں کس کو پتہ ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے تو ہماری ڈپینڈنسی، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو مسبحات سورہ ہوتی ہیں، مسبحات آیات ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ آیات ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ جیسے یہاں پہ کیسے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض، ٹھیک ہے؟ اور ایسی قرآن میں جو ہے کئی جگہ پہ آیات ہیں، سورہ نمبر 57، 59، 61، 62، 64، ان سب میں جو ہے سٹارٹنگ کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح سے ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ لوگوں کو حدیث بتائی، اس میں جو ترمذی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حسن غریب یہ حدیث ہے، لیکن باقی ابو داؤد، نسائی اس میں ہے کہ یہ مرسل حدیث ہے، یعنی اس حدیث کو جو ہے وہ مانا جا سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ اب آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے الحمدللہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو ہم نے پہلی آیات پڑھ لی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کریں، اور ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی کیا بڑائی بتا رہے ہیں، اپنی کیا خاصیت، اپنی کیا صفت بتا رہے ہیں؟ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے اپنی مخلوق کا 100% آنر ہے، مالک ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہر شخص کو وہ چیز ملتی ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ آج کسی کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، کسی کے پاس بہت اچھی جاب ہے، کسی کے پاس بہت اچھی اولاد ہے، کسی کے پاس بہت اچھی جیولری ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے کس کو کیا اچھا دیا ہے۔ ہر شخص کو سب کچھ نہیں ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ، کسی کے پاس دنیاوی چیزیں نہیں ہوتی، مالی حیثیت اس کی بہت اچھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، جو کہ آپ کو اچھے سے اچھے امیر انسان میں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ آپ کہو گے یار ان کے پاس سے جب بیٹھ کے آتے ہیں نا، اتنی پازیٹیو وائبس آتی ہیں کہ بس مزہ آ جاتا ہے۔ اب اس آیات کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اس بات کو سمجھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈفرینٹ جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت، ایٹریبیوٹس ہم کو بتائی ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھی عزیز، عزیز یعنی کہ زبردست، ٹھیک ہے؟ پھر ہم پڑھتے ہیں قوی یعنی اسٹرانگ، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں مقتدر یعنی پاورفل، جبار اومنی پوٹنٹ، ذو انتقام ایونجر بدلہ لینے والا، اور ایسی بہت سی صفت ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ساری بادشاہت، ساری طاقت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ والے نام پڑھتے ہیں، جبار، ذو انتقام، اس ٹائپ کے، تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو برے لوگ ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ناموں سے ان کو وارن کرتا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر سخت پنشمنٹ، سخت عذاب آنے والا ہے۔ اب ان کے علاوہ عزیز جو نام ہے وہ پورے قرآن میں ڈفرینٹ صفت کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا، یعنی ایک تو ہے کہ الون، ایک ہے کہ ڈفرینٹ صفتوں کے ساتھ، جیسے یہاں پہ تھا عزیز الحکیم، پھر ہم پڑھتے ہیں عزیز العلیم، عزیز الرحیم، عزیز الغفور، عزیز الوہاب، عزیز العلیم سب جاننے والا، زبردست جاننے والا، عزیز الرحیم زبردست رحمت فرمانے والا، مرسیفل، عزیز الغفور، غفور بہت بخشنے والا،
عزیز الوہاب بہت بہت جینرس, اتنا عطا کرنے والا کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. عزیز الحمید بہت تعریف والا, جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں ہی چھوٹے چھوٹے فالٹس پہ, چھوٹی چھوٹی سوچ پہ پنش نہیں کرتا, عذاب نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنرس ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو عذاب نہیں دے دیتے جب تک کہ کسی کا جو وہ ہے کسی کی خطا بہت ہی سیویئر ہو, بہت ہی کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو. اچھا, اگر کوئی بھی شخص یا ہم لوگ سب لوگ ان سچائیوں پر غور و فکر کریں تو ہمیں یہ ریئلائز ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کتنی باتوں کو کتنے کریکٹلی اور پرفیکٹ ویو میں, مطلب ایک دم صحیح انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں باتیں بتائی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کی بڑائی جو بیان کی ہے وہ کتنی سٹیک ہے, کتنی پرفیکٹ ہے کہ اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو اتنے اچھے سے نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ جس کے پاس ایبسلیوٹ پاور ہو, جس کے پاس انلمیٹڈ پاور ہو. یعنی ایک تو ہے ایبسلیوٹ پاور ہونا کہ ساری پاور ہے لیکن کہیں پہ جا کے وہ لمٹ ختم ہو جا رہی ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس پوری کی پوری بادشاہت ہے, ایبسلیوٹ پاور ہے, پلس انلمیٹڈ پاور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو چیز جتنا کرنا چاہے کر سکتے ہیں, ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی خطا سے الگ ہے, پرے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر کوئی خطا نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں, بہت جاننے والے ہیں, بہت رحم کرنے والے ہیں, بہت بخشنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنی بھی بڑی آپ سے غلطی ہو جائے لیکن آپ معافی مانگتے ہیں تو اس امید سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ تو صرف وہی شخص, وہی ذات کر سکتی ہے نا ایسا, جس کے پاس ایبسلیوٹ پاور ہو کہ وہ جب چاہے آپ کو معاف کر دے, جب چاہے اولادوں سے نواز دے, جب چاہے مال سے نواز دے, جب چاہے عزت سے نواز دے. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات ہو سکتی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے اپنی قدرت بتا رہے, جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ شاید 1000 آیت سے بیٹر ہے, واللہ عالم. والاول وہی اول ہے, والآخر اور آخر ہے, والظاہر اور ظاہر ہے, والباطن اور باطن ہے, وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ وہی پہلا ہے, یعنی اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, کوئی کسی کا وجود نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. اور وہی آخری ہے, یعنی اس کے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہوگی, سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. وہی ظاہر ہے, یعنی وہ سب پر غالب ہے اور اس پر کوئی غلبہ نہیں رکھتا, یعنی اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہی باطن ہے, یعنی ساری باطن کی جو باتیں, غیب کی جو باتیں ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں, جو کہ لوگوں کی عقل اور آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے. یعنی ہمیں لگتا ہے نا ہمیں تو بہت کچھ پتا ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے, بہت سی باتوں کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک حدیث آتی ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انت اول فلیس قبل شیء, سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, ان سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کوئی چیز وجود میں نہیں تھی. وانت آخر اور وہی آخر ہے, فلیس بعدک شیء اور ان کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا. انت ظاہر وہی ظاہر ہے, فلیس فیوک شیء اور کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ان سے چھپی ہوئی ہو. وانت باطن اور وہی باطن ہے, فلیس دونک شیء ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. You alone are the first, none is before you. You alone are the last, none is better after you. You alone are the exalted, none is above you. کوئی آپ سے اوپر نہیں ہے. You alone are the hidden, none is more hidden than you. ٹھیک ہے, I hope it is clear. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
باطن کی باتیں جانتے ہیں، باطن ہے، کوئی اور باطن نہیں ہو سکتا، یعنی ہمیں غیبی چیزوں کا علم نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں ساری باتیں نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ. اللہ اول کیسے ہیں؟ کوئی بتائے گا تھوڑا سا مجھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اول کیسے ہیں اور آخر کیسے ہیں؟ ایک لائن کا آنسر چاہیے مجھے. جب ساری دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی روحیں نکالیں گے، پھر سارے فرشتوں کی روحیں نکالیں گے، صرف اللہ بچیں گے اور کہیں گے کوئی ہے بس میں ہوں. سبحان اللہ، کافی حد تک کلیئر ہے. اور کوئی کچھ بولنا چاہے گا؟ سیم یہی ہے. کوشچن ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ کوشچن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اول ہے اور کیسے آخر ہے؟ بس جو جوہی نے کہا وہی ہے. لیسا کا مثلی شیء یہ بھی ہوگا. وہ تو ہم نے بتا دیا نا، لیسا کے لیسا لی مثلی شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن وہ کیسے اول اور کیسے آخر ہے؟ وہ اول ایسے ہیں کہ جیسے ان سے پہلے کچھ بھی ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اور صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے اس وقت کیا تھا. اور جیسے جوہی نے کہا کہ جب سب کی روحیں لے لی جائیں گی تو صرف اللہ ہی بچیں گے، کوئی اور نہیں رہے گا. حتیٰ کہ مطلب زمین کے اور آسمان کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں کہہ دیا کیسے وہ اسکیٹر ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا. چلیے الحمدللہ، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. جو ایک لائن میں میں جواب چاہتی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ اول ایسے ہیں کیونکہ وہ ہمیں زندگی دیتے ہیں، یعنی he is the first one, then he created everything, he had made us and he has given us life. ٹھیک ہے. پھر آخر کیسے؟ کہ وہی ہمیں موت دیں گے، یعنی زندگی بھی انہوں نے دی اور موت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیں گے. تو اول میں ہماری زندگی ہے اور آخر میں ہماری موت ہے، تو دونوں ہی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ابو زامل کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اپنے دل میں نا کچھ سوچتا ہوں. انہوں نے کہا میرے دل میں نا خیال آتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا شک؟ مطلب انسان کے دل میں تو شک ہی تو آتے ہیں نا. اور پھر وہ ہنسنے لگے. پھر انہوں نے کہا کوئی بھی اس چیز سے بھاگ نہیں سکتا، یعنی ہر انسان کے دل میں شک آتے ہی رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يُقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم شک میں آ جاؤ اس بات کو لے کے جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کی کوئی بھی آیات، کوئی بھی بات لے کے، تو ان سے پوچھو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے آئے ہیں، بے شک تمہارے رب نے تم تک سچ نازل کیا ہے، سچ پہنچایا ہے. Verily the truth has come to you from your Lord. ٹھیک ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں. تو اس کے بعد ابن عباس ان سے کہتے ہیں کہ جب بھی تمہارے دل میں کوئی شک آیا کرے، کوئی خیال آیا کرے، تو تم پڑھا کرو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس آیات کو میں چاہتی ہوں آپ سب یاد کر لیں، اور نیکسٹ کلاس میں سب سے سنوں گی، سب یاد کر لیں. اس کو چھوٹی سی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. میں بھی یاد کروں گی، میں بھی سناؤں گی آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کو یاد کر لیں تاکہ ہمارے دل میں جب بھی کوئی الٹے سیدھے خیالات آئیں، جب بھی کوئی ہمیں قرآن کی کوئی بات بتائے اور ہم کہیں نہیں قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہوگا، تو ہمارے دل سے وہ شک اور شبہ جو ہے یہ آیات پڑھتے ہی نکل جائے. ٹھیک ہے. ایسی تفسیر میں آپ کو 10 یا 9 آیتیں یا کچھ آیتیں، I don't know how many ملیں گی. بخاری کی حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ باطن کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ جاننا. ہم تو باطن کو سمجھتے ہیں نا، باطن ہے یعنی کہ we cannot understand what it is، لیکن باطن کا مطلب وہ بتاتے ہیں کہ سب کچھ جاننا. ایک اور حدیث آتی ہے، امام احمد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ جانے سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم رب السماوات السبع، او اللہ 7 آسمانوں کے اللہ، ورب العرش العظیم، اور عرش کے رب، ربنا و رب کل شیء، ہمارے رب اور ہر چیز کے رب. ٹھیک ہے. our Lord and the Lord of everything. منزل التوراۃ والانجیل والفرقان،
तौरात, इंजील और फुरकान को नाजिल करने वाला, फालिकल हब्बा वन्नवा, ग्रेन ऑफ कॉर्न को फाड़ने वाला और डेट स्टोन को फाड़ने वाला, यानी बीज में से पौधा निकालने वाला। ला इलाहा इल्ला अंता, कोई नहीं तेरे सिवा। अऊज़ु बिका, मैं पनाह चाहता हूँ, मिन शर्रि कुल्ली शैइन, हर चीज के शर से। अंत आखिजुन बिनासियतिही, आप हर चीज पे जो है मैं पनाह चाहता हूँ उस हर चीज के शर से जिसके पेशानी का इख्तियार आप पर है, यानी जिसकी पेशानी आपने पकड़ी हुई है। ठीक है। वह अंत जाहिरू वह अंत अव्वलु वल आखिरू, अंत अव्वलु लैसा कब्ल का शैइन, आप सबसे पहले, आपसे पहले कुछ नहीं था। वह अंत आखिरू लैसा बाद का शैइन, और आप ही आखिर हैं और आपके बाद कुछ भी नहीं होगा। वह अंत जाहिरू, और आप जाहिर हैं। लैसा फौक का शैउन, आप जो है जाहिर है और कोई कुछ भी आपसे या कोई भी आपसे ऊपर नहीं है। वह अंत बातिनु, और आप बातिन है। लैसा दूना शैइन, और आप जैसा कोई नहीं है। इक़दी अन्न दैना, मेरे ऊपर से कर्ज के बोझ को हटा दीजिए। वह अगनीना मिनल फकरी, और हमें गरीबी से दूर कर दीजिए। रिमूव द बर्डन ऑफ डेप्थ फ्रॉम अस एंड फ्री अस फ्रॉम पॉवर्टी। अगर आप लोग को चाहिए तो ये मैं टाइप करके फिर इंशाल्लाह भेज दूंगी। वैसे ये इब्न कसीर में है, अगर आप लोगों के सबके पास इब्न कसीर है तो आयत नंबर 3 की तफसीर में आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, नहीं है मेरे पास। आपके पास नहीं है? अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आप लोग को इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है, अगर टाइप कर पाई तो टाइप करके भेज दूंगी इंशाल्लाह। फिर एक सेकंड मैं लिख लूं, नहीं तो मैं खुद ही भूल जाऊंगी। चले बिस्मिल्लाह। आयत नंबर, किसी को कोई डाउट इस आयत में? अब अल्लाह ताला कह रहे हैं आयत नंबर 4, हुवल्लज़ी, वो अल्लाह वो ज़ात है, खलक़स समावाती, जिसने पैदा किया आसमानों को, वल अर्दा, और ज़मीन को, फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में, सुम्मा इस्तवा, फिर जलवा फरमा हुआ, अलल अर्श, अर्श पर, यालमु, वो जानता है, मा यलिजु, जो दाखिल होता है, फिल अर्दी, जमीन में, वमा यखरुजु, और जो निकलता है, मिन्हा, उसमें से, वमा युनजिलु, और जो उतरता है, मिनस समाई, आसमान से, वमा यअरुजु, और जो चढ़ता है, फीहा, उसमें, यानी आसमान में, वहुवा माकुम, और वो तुम्हारे साथ है, ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं भी होगे तुम, वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा तामलूना, जो तुम अमल करते हो, बसीर, देखने वाला है। ये जो 6 दिन है, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने 6 दिन में सब कुछ जो है आसमान और जमीन पैदा किया। ये 6 दिन, ये हमारे वाले 6 दिन नहीं होंगे, ये हमारे वाले भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे वाले 6 दिन होंगे, क्योंकि हमारे 6 दिन तो बड़े छोटे से है ना। अल्लाह हमें यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि मैंने सब कुछ बहुत एहतराम के साथ पैदा किया है, सब कुछ बहुत प्लान्ड वे में पैदा किया है। सूरे अराफ में आयत नंबर 4 की तफसीर 54 की तफसीर में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 6 दिनों में, वो 6 दिन कौन से थे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी मखलूक को इकट्ठा किया और उस दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि ये हमारे वाले स्टैंडर्ड डेज हैं जो अभी हम जी रहे हैं, या ये जो एक दिन है ये 1000 दिन के बराबर है, कि जैसा कि हमने हदीस में पढ़ा है पहले कि यहाँ का एक दिन वहां के 1000 दिन के बराबर है। अच्छा, सैटरडे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई क्रिएशन नहीं की, कोई मखलूक उसमें नहीं आई। 7th डे जो है उन्होंने क्या किया? सब्त का क्या मतलब होता है? स्टॉपेज, ब्रेक, रुक जाना। सब्त का क्या मतलब है? रुक जाना।
इमाम अहमद की में एक हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अल्लाह ने सैटरडे को मिट्टी बनाई, डस्ट बनाई, फिर उन्होंने संडे को पहाड़ बनाए, फिर मंडे को उन्होंने पेड़ बनाए, और ट्यूसडे को उन्होंने अनप्लेजेंट थिंग्स बनाई जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, फिर उन्होंने वेडनेसडे को रोशनी बनाई, लाइट बनाई, और उन्होंने थर्सडे को सारी जो मखलूक पैदा की थी उसको फैला दिया, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने असर के बाद जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। कब बनाया? असर के बाद। और वो आखिरी चीज थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जुमा के आखिरी पहर में बनाई, यानी असर और मगरिब के दरमियान, असर और रात के दरमियान। ठीक है, आई होप दोबारा पढ़ दूं ये वाली हदीस। Allah created the dust on Saturday, He created mountains on Sunday, He created the trees on Monday, and He created the unpleasant things on Tuesday, and He created the light on Wednesday, and He spread the creatures throughout it on Thursday, and He created Adam after Asr on Friday. He was the last created during the last hour of Friday between Asr and the night. सुभान अल्लाह, ये चीज आप लोग याद रखिएगा इंशाल्लाह। ये सूरह अराफ की आया नंबर 54 है। अस्सलाम वालेकुम सबिया। वालेकुम अस्सलाम जी। मंडे और थर्सडे का फिर से बता दो। अच्छा, एक सेकंड। मंडे को उन्होंने पेड़ बनाए, ओके, और थर्सडे को उन्होंने जितनी भी जानदार बनाए थे, क्रिएचर्स बनाए थे, उन्हें फैला दिया। ओके, जज़ाकल्लाह। भैया अच्छा, ये हमने सूरह अराफ की आयत नंबर 54 पढ़ी थी। एक सेकेंड। उसके बाद सूरह आराफ में ये जो आयत नंबर 54 है, इसको मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए इस आयत से कैसे रिलेटेड है। बेशक तुम्हारा रब ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में बनाया और फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया। वो रात को दिन में ऐसे छुपा देता है कि वो उसे तेज चाल से ले लेती है, और सूरज और चांद और सितारों को ताबे किया कि वो उसके मातहत हैं। सुन लो कि उसकी तख्लीक और उसी का हुक्म है। सारे जहां का रब बहुत मुबारक है, यानी हर जगह का रब कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अच्छा, अब दूसरे शब्दों में इसको हम कैसे समझें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना ही वो पूरे एक जैसे कायनात है, एक होल सिस्टम है, या पूरी क्रिएशन है एज अ होल अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। वो एक एक पार्ट